درود پاک حضور دی ذات بڑے پیار شوق اور محبت نال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك في شان حبيب مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت دے نال شوق دے نال مل کے میرے نال ایک دفعہ پھر درود و سلام پڑھنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم معزز سامعین ذی وقار، پچھلے جمعے تے شہید دا مقام معنی دے اعتبار نال اسی پڑھ رہے سی، اور پچھلے جمعے تے میں دو معنی دسے سن اور انہاں دا مفہوم تشریح تواڈے سامنے بیان کیتی ہے، تو انشاءاللہ آج تین معنی شہید دے پورے کرانگے۔ اور میں دسیا سی کہ شہید معنی دے اعتبار نال اس دے کئی معنی بندے نے، لیکن 5 معنی تانوں دساں گا، اور 2 پچھلے جمعے تے اور 3 آج انشاءاللہ اللہ رب العزت نے کرم کیتا، فضل کیتا، تو انشاءاللہ 5 پوری ہو جاون گے۔ تو میں پہلے عرض کیتی ہے کہ اے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاندی دن نے یہ مہینہ شروع ہون والا ہے، جس مہینے دی 10 تاریخ نو آپ نے اللہ رب العزت دی بارگاہ قربانیاں پیش کیتیاں سن، اور خود بھی قربانی دے کے دین اسلام نو بچایا، تو او شہادتاں ہویاں، اور اسے مہینے دی 2 تاریخ نو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بھی شہادت ہوئی۔ تو بہرکیف میں اسے واسطے یہ معنی یہ ساری چیز تواڈے سامنے رکھ رہا کہ ساڈے علم وچ بھی ہوئے کہ انسان دنیا تو عام طبی موت بھی لے کے جاندا ہے، طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوندا ہے، اٹیک ہو جاندا ہے، بندہ فوت ہو جاندا ہے، اور عام زندگی دے اندر سادی موت بھی آندی ہے، اور پھر انسان اگر میدان جنگ دے اندر کفر دے نال حق و باطل دی لڑائی دے وچ شہید ہوندا ہے، اس موت اور اس شہید دی زندگی وچ بڑا فرق ہے۔ شہید دی شہادت وچ اور عام موت دے اندر بڑا فرق ہے۔ تو سامعین ذی وقار، اسی طرح شاہد یشہد شہودن، اس دا تیسرا معنی
ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮਾਨੇ ਪੜੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਪਾ ਲੈਣਾ। ਬਈ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। تو ہن تیسرا معنی لکھتے نے الحضور مع المشاہدہ اما بالبصر او بالبصیرہ۔ امام راغب اصفہانی المفردات کے اندر لکھتے نے کہ شہید دا تیسرا معنی دس رہے نے کہ شہید دا معنی ہے مشاہدہ کرنا۔ مشاہدہ کرنا، چاہے وہ مشاہدہ سر دی اکھ نال ہووے، ظاہری اکھ نال یا دل دی اکھ نال ہووے۔ شہید دا معنی ہے مشاہدہ کرنا۔ اور قرآن و سنت دی روشنی وچ اسیں ویکھنا ہے کہ آخر شہید کس چیز دا مشاہدہ کردا ہے، کیڑی چیز ہے جس دا شہید مشاہدہ کردا ہے اور اس نو شہید کیا جاندا ہے۔ اور اس نسبت نال شہادت دا مفہوم کیا ہے۔ یعنی تیسرا معنی شہید مشاہدہ کردا ہے اور مشاہدہ قرآن و سنت دے وچوں ویکھنا ہے کہ شہید کس چیز دا مشاہدہ کردا ہے۔ ہن حدیث پاک کی چاہندا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی راہ جدوں بندہ جان دیندا ہے، تلوار چل دی ہے، گولی لگ دی ہے، دشمن دی فیر لگدا ہے اور بندہ شہید ہوندا ہے، اور ادے اس دے جسم وچوں، جسم دے پنجرے وچوں روح نکل دی ہے نا، اور وہ جام شہادت نوش کرتا ہے اور ادھے سارے حجابات، سارے پردے اٹھا دیتے ویندے نہیں، اور اسے وقت شہید نو اللہ رب العزت دے حسن مطلق دا مشاہدہ اور حسن صفات دا دیدار کرا دیتا جاؤں۔ اسے وقت شہید ہن عام موت بندہ مردا ہے اور اس کام واسطے انسان ساری زندگی ایڑیاں رگڑ لوے نا، اے مقام تاں جا کے ملدا ہے اس وقت انسان دیاں لتاں بھی کور چلیاں جاندیاں، نوافل پڑھدا رہے، ذکر و اذکار کردا رہے، درود پڑھدا رہے، انسان پیشانی رگڑ رگڑ کے پیشانی تے بال آ جاندے نے، نفس نو مار مار کے انسان نفس نو ماردا ہے، فاقے کٹدا ہے۔ فقط اس واسطے نہیں، یہ عام انسان دی گل بھی نہیں، ساڑھے جے بندے دی گل نہیں، بلکہ اللہ والے کر سکدے، اللہ والے اندر، اور وہ فاقے کٹدے نے اس واسطے نہیں کٹدے کہ رب نے انہوں نے دتا ہویا نہیں، رب نے دتا ہویا ہے، فقط اس واسطے کہ اسی بھی دنیا تو جاویے رب سانو اپنا دیدار کرائے، قیامت والے دن اسی رب دا دیدار کریے، رب دی رضا حاصل ہوئے۔ شہید اگر زانی ہے، شرابی ہے، جس قسم دا گناہگار ہے، جدوں خدا دی راہ تے میدان جنگ وچ آ کے جنگ لڑدا ہے، تلوار چل دیئے، تلوار اس دی گردن تے جوں چل دیئے، اللہ رب العزت سارے حجابات اٹھا کے یہ مقام عطا کر دینا، اس نو اپنا دیدار کرا دینا ہے، حسن مطلق دے جلوے وکھیندا۔ اور پھر ایک کسے دے نصیب وچ ہوندا ہے کہ جس نو رب دیدار کرا دے، ہر کسے دے نصیب وچ نہیں ہوندا۔ پھر اگے فرمایا کہ جنت وچ لا تعداد جنتی ہوسن، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں لا تعداد جنتی ہوسن،
اور ہر جنتی جدوں جنت چلا جائے گا کہ جنت ایسی راحت والی جگہ ہے، ایسی سکون والی جگہ ہے، جڑا ایک واری جنت چ گیا نا تو پھر اللہ رب العزت پوچھدا رہے گا، اس نو دنیا دا مال و متال مل جائے، ساری دنیا مل جائے، پھر بھی وہ دنیا وال نہیں لوٹے گا، وہ کہے گا میں جنت چ رہواں گا۔ عام بندہ تو کجا، حضرت ادریس علیہ السلام اج بھی جنت دے اندر زندہ نہیں۔ آپ نے جدو معراج کرایا نا سارا، تو رب نے فرمایا سنا، رب دی بارگاہ چرس کی تھی، مولا میں موت دا ذائقہ چکھنا چاہنا، مولا موت دا ذائقہ چکھنا چاہنا۔ رب نے فرمایا کیوں؟ عرض کی تھی مولا میں موت دا ذائقہ چکھاں گا نا، جتنا تلخ ہوئے گا نا، کڑوا ہوئے گا، میں اور تیری زیادہ عبادت کروں گا۔ ذائقہ چکھیا، پھر آپ زندہ ہو گئے۔ اتنے تئیں ساری گلاں کریندے کریندے تے عرض کی تھی مولا میں تیری جنت ویکھنا چاہنا، تیری جنت دا دیدار کرنا چاہنا۔ کیوں؟ عرض کی تھی مولا جے میں جنت ویکھ لئی نا تے تیرا میں اور زیادہ ذکر کراں گا۔ تے رب نے جنت وکھائی، فرشتیاں نو عرض فرمایا اس نو لے جاؤ جنت۔ جنت ویکھدیاں ویکھدیاں فرشتے عرض کردے نے حضور ہن باہر نکلی، آپ نے فرمایا ہن میں ایتھوں نہیں جانا، ہن میں ایتھے نہیں جانا۔ اور وہ کہن لگے کہ حضور اتھے بندہ مرن تو بعد آندا ہے۔ آپ نے فرمایا میں مرن تو بعد ہی تا آیا، موت دا ذائقہ چکھیا ہے۔ رب نے فرمایا جڑا ایک واری مر جائے وہ دوبارہ نہیں مردا، زندہ ہو جائے مر کے پھر دوبارہ نہیں مردا، لہذا میں موت دا ذائقہ چکھیا ہے، اے تواڈی گل کوڑی ہے، لہذا میں جنت وچ ہی رہواں گا۔ پھر فرشتے عرض کردے نے حضور اتھے تا سب تو پہلے امام الانبیاء تشریف لے آون گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آون گے۔ آپ نے فرمایا تیری گل جھوٹی ہے، کیوں جی؟ اے حور و غلما، اے سارے لوگ جڑے ودے نے، حور و غلما فرشتے، یہ کیوں ودے نے؟ یہ حضور تو پہلو کیوں ودے نے؟ آپ نے فرمایا نا تے فرشتے عرض کی تھی حضور ایک خادم دے طور تے ودے نے، بھئی حضور دے خادم آپ دی آمد تو پہلے سارا نظام سنبھال کے بیٹھے نے، تو آپ نے فرمایا تے میں بھی حضور دا خادم بن کے جنت وچ رہوں، میں بھی خادم بن کے رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دیو اتھی راون۔ تو گل کرن دا مقصد ہے کہ جتنے جنتی نے اگر جنت چلے جاون تو رب انہاں کول پوچھے تواڈی کی تمنا ہے، واپس دنیا تے جانا چاہندے ہو؟ تو سارے جنتی عرض کرن گے مولا اسی نہیں جانا چاہندے، لیکن ایک واحد شہید ہے، شہید اللہ دی بارگاہ چ عرض کرے گا مولا مینوں دوبارہ دنیا چ لٹا دے، دوبارہ لٹا دے۔ رب فرمائے گا کیوں؟ مولا مینوں دنیاوی زندگی عطا کر، تیری رات میں 10 بار جان قربان کرنا چاہنا، شہادت دے وقت جیڑا مینوں مزہ چکھایا ہے وہ مزہ لینا چاہنا۔ شہید نو شہادت دے وقت جیڑا مزہ آندا ہے نا، جیڑا حسن مطلق دا اور اس دی صفاتاں دا جمال ویکھدا ہے، اس دا حسن ویکھدا ہے، لوگوں جنت وچ بھی اس نو مزہ نہیں آندا جیڑا اس وقت دیدار دا مزہ آندا، جس ٹائم رب دا دیدار کر رہا ہوندا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے واسطے یعنی جنت دے اندر وہ سب کچھ ہو سی ہے جیڑا تسی خواہش کرو گے، جس چیز دی خواہش کرو گے فوراً تواڈے کے حاضر ہو جائے۔ تو لوگ جنت چوں نہیں نکلن گے، لیکن شہید بار بار آرزو کرے گا مولا ایک باری دنیا تے لٹا دے، تیری رات تیری خاطر میں جان قربان کرنا چاہنا ہوں۔ اور پھر اگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روایت کر دینے، صحیح البخاری کتاب الجہاد
کہ ما احد يدخل الجنہ يحب ان يرجع الى الدنيا وله ما على الارض من شيء الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. فرمایا کوئی ایسا شخص نہیں جڑا جنت وچ داخل ہوئے اور دنیا وچ واپس لوٹن دی تمنا کرے. میرے آقا فرما رہے ہیں اور واحد ایک شہید ہوئے گا کہ اس دن بھی اللہ دی بارگاہ چ یہی آرزو کرے گا جنت وچ رہ کے بھی مولا بے شک جنت تیری بہت بڑی نعمت ہے، مینوں او مزہ چکھا دے دنیا وچ لوٹاں جدوں میں شہید ہو رہا سی تے تیرا دیدار ہو رہا سی، میں او مزہ چکھنا چاہنا ہوں. تو سامعین زیباکار، وقت شہادت اپنے مولا دی بارگاہ چ جان دا نذرانہ پیش کردے ہوئے شہید نو جڑی لذت حاصل ہونی ہے نا، اور پھر اس دی مثال اے لو کہ بہار دا موسم ہوئے، کسے باغ دی سیر کرو اور باغ بھی بڑا سرسبز ہوئے، ہر طرف پھول ہی پھول مہک رہے ہون، کلیاں چٹک رہی ہون، ٹھنڈی ٹھنڈی بینی بینی ہوا چل رہی ہوئے، پرسکون ماحول ہوئے، اور ایسے راحت افزا مناظر نو انسان ایک واری ویکھ لوے نا، او سال ہا سال او منظر اس دے ذہن وچ اور دل وچ اس طرح گھر کر جاندا ہے او اس نو بھلدا ہی نہیں. سال بعد اس نو یاد آئے گا جس دن وہ وقت آئے گا جس وقت جائے گا اس باغ دے اندر، جیڑا ٹائم ہو سی جیڑا موسم ہو سی جس موسم چے گیا، اس نو ہر سال وہ وقت یاد آئے گا، وہ باغ یاد آئے گا، اس دا منظر یاد آئے گا. صرف یہی مثال لے لو کہ جس وقت لوگ اس گرمی دے اندر ٹھنڈے علاقہ تے جاندے نے، مری جاندے نے، گلگت جاندے نے، ایبٹ آباد جاندے نے، ناران کاغان جاندے نے، اللہ رب العزت دے قدرتی مناظر ویکھ کے دل باغ باغ ہو جاندے کہ نہیں ہو جاندے؟ اس دے قدرتی نظارے انسان ویکھے تو دل خوش ہو جاندہ ہے، اور اس پورا سال وہ تصویر اکھیاں دے سامنے چل دی راندی، وہ سارا سال وہ تصویر اکھیاں دے سامنے چل دی راندی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس نو سجایا ہی اس طرح ہے. اور جس چیز نو اللہ رب العزت نے حسن و عطا کیتا ہے وہ حسن فانی ہے، فنا ہون والا ہے، ختم ہون والا ہے، اور اس دے اندر اتنی لذت پا چھوڑی، اتنا لطف پا چھوڑے آئے کہ انسان اگر ایک باری ویکھ لوے بارہا وہ یاد آندی ہے، وہ حسن مطلق نہیں فانی ہے، ختم ہون والا ہے. اور جیڑا بندہ شہادت وقت اس حسن مطلق دا نظارہ کرے، اس حسن دین والے دا دیدار کرے، اس دا جمال کر دیکھے، تو پھر جنت دے اندر اس نو کیویں مزہ آئے گا جیڑا رب دا دیدار کر کے آیا بیٹھو، اس نو کیویں مزہ آئے گا؟ مزہ تو اس نو اس وقت آیا جس نے جیڑا حسن مطلق سے جس دس جمال دائمی رہن والا سی، جدو اس نے اپنا دیدار کرایا تو پھر اس شہید نو کیویں مزہ آئے گا باقی زندگی جنت وچ گزارن. وہ تو بار بار آرزو کرے گا مولا ایک واری عطا کر دے، ایک واری دنیا چے لوٹا دے. اور پھر دوسری مزے دی گل، شہید جدوں شہید ہوندا ہے نا، اس نو تکلیف جیڑی ہوندی ہے نا، چیونٹی جس نو اسا ساڑی زبان اچ پپیلی آدے نے اور ایک زبان اچ کیڑی آدے نے،
وہ کٹدی ہے یا مچھر کٹدا ہے نا انسان نو وہ درد ہوندا ہے نا اس جتنی شہید نو تکلیف محسوس ہوندی اس تو بعد اس دی زندگی اگلی شروع ہو جاتی. اور اس دی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کردے نے سنن ترمذی ابواب الجہاد اندر کہ ما یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصۃ، کہ شہید نو شہادت دے وقت اتنی تکلیف ہوندی ہے جویں تواڈے چ کسے ہک نو کیڑی نے پپیلی نے چیونٹی نے کٹ لیا ہوگی، بس اس تو زیادہ تکلیف نہیں ہوندی. اور اس دی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شہادت وقت بندہ اللہ رب العزت دے حسن دے جلوے اور مشاہدے وچ غرق ہو جاندا ہے، اور اس تے ایک تلوار تو کیا ہزاراں تلواراں بھی چل جاون نا پھر بھی اس نو تکلیف محسوس نہ ہو. سورہ یوسف پڑھو نا، سورہ یوسف جدو مصر دیاں عورتاں نے نا زلیخا نو تانے مارے، زلیخا نو تانے لگے کہ تو اتنی وڈی بادشاہ دی وزراء دی بیوی ہوگی، 1 نمبر عورت ہو کے تو ایک غلام دے نال عشق کر بیٹھی. تو اس زلیخا نے پتہ ہی کیا تسی اپنی اکھ نال ویکھ دیو، میری اکھ نال تو ویکھو. یوسف علیہ السلام دے عشق وچ گرفتار ہو گئی ہے نا. ہن زلیخا جدو عورتاں نے تانے مارے نا، مصر دیاں ساریاں عورتاں دے دعوت کیتی، دعوت پکائی، آؤ میرے گھر تواڈی دعوت ہے. اور پھر اس کیتا کہ سب تو پہلے انہاں ساریاں عورتاں دی نا ان لین بنا دیتی، لین بنا کے نا بٹھا دیتا. انہاں دے سامنے مختلف قسم دے پھل رکھے، سیب، کیلے، مالٹے وغیرہ جو کچھ اس وقت موجود ہے اس نے سامنے رکھ دیتے. جدو انہاں دے سامنے رکھے نا تو ہن زلیخا گئی حضرت یوسف علیہ السلام دی بارگاہ، عرض کر دیا نے حضور تواڈے دین دے اندر برائی دا بدلہ برائی نال نہیں لیا جاندا، تواڈے دین دے اندر برائی دا بدلہ نیکی نال دتیا جاندا. حضور میرے کول غلطی ہو گئی ہے، میں معافی منگدی ہاں، لیکن اج حضور میری لاج رکھ لبو. مصر دیاں عورتاں نے مینوں تانے مار مار کے مینوں بے قدر کر چھوڑیا، میری کوئی قدر نہیں رہی. حضور مہربانی فرماؤ، اے جدو پھل کٹن صرف انہاں دے سامنے گزرنا ہے اور چہرے تو نقاب اتار چھوڑیا، انہاں دے سامنے گزرنا ہے اور چہرے تو نقاب اتار دینا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت دی بارگاہ چرز کی تھی، مولا کیا آکھنا چاہنی ہے؟ رب نے فرمایا یوسف آج اس دی نیت صاف ہے، آج اس دی نیت صاف ہے، وکھا دے اپنا جمال، وکھا دے اپنا حسن. تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر دیاں عورتاں کو لو گزرے اور اپنے چہرے تو نقاب اتاریا. قرآن جس نو بیان کردا ہے کہ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. جس وقت یوسف علیہ السلام نو ویکھ دیا نے، حسن ویکھیا، جمال ویکھیا، ہتھاں وچ پھل نے، پھل کٹن دے بجائے انگلیاں کٹ چھوڑیاں اور بول اٹھیاں. بس انہاں یوسف نو ویکھیا اور بڑائی بیان کیتی، عظمت بیان کیتی، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ کٹ لائے اور کہندیاں نے اے بشر نہیں، اے کوئی مقرب فرشتہ ہے جیڑا زمین تے آیا. کہ اتنا حسن اور اتنا جمال.
اور اپنے ہاتھ کٹ لائے، اپنے ہاتھ کٹ چھوڑے، احساس تک نہ ہویا، درد محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے، جمال ویکھ کے، جدو مصر وچ قحط پیا سی نا تو 3 مہینے رہ گئے قحط تو باقی، اور مصر دے وچ غلہ بھی ختم ہو گیا، اناج بھی ختم ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا ہن تا عوام بھکھا مر سی، 3 مہینے باقی رہ گئے قحط دے، تو مولا ہن کے کریے، غلہ بھی ختم ہو گیا، اناج بھی ختم ہو گیا۔ رب نے فرمایا یوسف اے حسن کیوں دیتا ہے تینوں، اے جمال کیوں دیتا ہے تینوں، انہاں نو بلا، تقریب بنا، انہاں دے سامنے سج دج کے سامنے آ، اپنا دیدار کرا، جیڑا ویکھدا جائے گا بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ رب نے اتنا جمال عطا کیتا، یہ یوسف دا حسن سی۔ آؤ میرے مصطفیٰ دا حسن دیکھو، میرے مصطفیٰ دا جمال ویکھو۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات دا اندھیری رات، شام تھی گئی، کمرے دے اندر بیٹھیا نے، سوئی گم ہو گئی، سوئی گم ہو گئی، کمرے چ روشنی کوئی نہیں، اندھیرا ہے۔ میرے کملی والے داخل ہوئے، آپ فرماندی نے آپ داخل ہوئے، اور جمی آپ مسکرائے، آپ دی مسکراہٹ دے نال کمرہ اتنا روشن ہویا کہ میں نے اپنی سوئی ڈھونڈ لئی، میں اپنی سوئی تلاش کر لئی، اور وہ عرض کر دیئے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن پڑھ دیاں بڑی خوش ہون دیاں، سارا قرآن پڑھ دیاں بڑی خوش ہون دیاں۔ جدوں سورہ یوسف تے آن دیاں نا، جدوں اے آیتاں پڑھ دیاں تو میرے دل وچ خیال آندا ہے لگدا ہے تواڈے نال بھی شاید رب نے حسن زیادہ دیتا ہو۔ آپ نے فرمایا ایشا گل یہ نہیں، اللہ رب العزت نے میرے حسن تے 70,000 پردے پا چھوڑے، رب نے مینوں گندمی رنگ بنا کے بھیجا تاکہ میرے غلام مینوں رج رج کے میرا دیدار کر دے، رب رج رج کے دیدار کرن۔ تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دی نے حضور خدا را ایک دفعہ ایک پردہ اٹھا کے دکھا دے، ایک پردہ اٹھا کے دکھا دے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو نہیں دیکھ سکتی، تو نہیں دیکھ سکے گی۔ پھر آپ نے عرض کی تھی، بار بار اصرار کی تھی، تو رب نے فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب نے فرما، رب فرما رہا ہے کہ سونیا ایک پردہ پورا نہیں اتارنا، پردہ پورا، اچھی بولو، پورا نہیں اتارنا۔ کتنا اتارنا ہے سونیا؟ سوئی دے سوراخ جتنا اتار دے۔ کتنا؟ سوئی دے سوراخ کتنا ہوندا ہے؟ تھوڑی جی نظر کم ہوئے انسان اندر داغا ہی نہیں پا سکتا، اتنا چھوٹا سوراخ۔ اے میرا محبوب ہے ایک سوئی دے سوراخ جتنا، سوراخ جتنا تسی پردہ اٹھا دے وہ، تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ منہ پراں کر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منہ پراں کیتا نا تو فرمایا آنکھ بند کر دے، منہ پراں کر، منہ پراں کیتا، آنکھ بند ہوئی، فرمایا عائشہ ہن میرے وال وے۔ عائشہ سیدہ عائشہ فرماندی نے قسم ہے میں نے اس ذات دے کہ جس دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، جدو میں پچھے وال کے ویکھیا میں میری نظر کملی والے دے چہرے نو تک بھی نہیں سکتی، اتنا روشن چہرہ، اتنا نور کہ میری نظر بھی شرما گئی، چندیا گئی، میں کملی والد وال ویکھ نہیں سکی کہ میرے حضور دا حسن جمال رب نے کتنا رکھیا، میں ویکھ نہیں سکی۔ حسن یوسف اگر ویکھیا مصر دیاں عورتاں نے، سیدہ عائشہ نے فرمایا مصر دیاں عورتاں نے حضور دا مصر دیاں عورتاں نے یوسف دا حسن ویکھیا ہے، انگلیاں کٹ دیتیاں نے، اگر میرے محبوب دا جمال ویکھ لیندیاں دلاں تے چھریاں چلا لینیاں، میرے محبوب دا جمال ویکھ لیندیاں دلاں تے چھریاں چلا لیندیاں۔ لوگوں حسن یوسف دیکھ کے
گل کرن دا مقصد ہے وے کہ حسن یوسف ویکھ کے انہوں نے انگلیاں کٹیاں اور کٹ کے خون چلدا پیا ہے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام گزرتے جا رہے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ ساڈا خون جا رہی ہے سانو تکلیف ہوئی ہے کیا ہویا ہے کسے نو پتہ نہیں یوسف علیہ السلام گزر گئے لوگوں یہ حسن جڑا یوسف علیہ السلام دا حسن سے یہ رب نے عطا کیتا کس نے عطا کیتا ہے اچھی بولو یار رب نے عطا کیتا ہے اللہ رب العزت نے حسن جمال عطا کیتا ہے اور جڑے حسن یوسف دیکھ کے اپنی انگلیاں کٹ بیٹھے اور حسن جمال دیکھ کے انگلیاں کٹ بیٹھے پھلاں دا بھی پتہ نہیں انگلیاں دے درد دا احساس نہیں اور جیڑا شہید جس نے حسن دیتا ہے یوسف علیہ السلام نو وہ شہید اس حسن دین والے دا دیدار کرتا ہے سمجھ آئی شہید حسن دین والے دا دیدار کرتا ہے اس ذات دا دیدار کرتا ہے جس نے یوسف نے بھی حسن دیتا تیرے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ جمال عطا کیتا شہید جدو شہادت درجہ پہندا ہے تلوار چل دی ہے شہید دے خون دا قطرہ بعد وچ گردا ہے رب دا دیدار پہلے ہو جاتا ہے رب دا دیدار پہلے ہو جاتا ہے یہ حسن یوسف نو ویکھ کے انہاں نو تکلیف نہ ہوئی تے حسن دین والے نو ویکھ کے کیویں تکلیف ہو جاندی سمجھ آئی گل کہ شہید دا معنی مشاہدہ کرنا تیسرا معنی مشاہدہ کرنا کس دا مشاہدہ کرتا ہے رب دی ذات دا دیدار کرتا ہے اس دے حسن دا مشاہدہ کرتا ہے اور شہید دا چوتھا معنی ترائے معنی ہو گئے پچھلے جمعے تے دو دسے سن حاضر ہونا حاصل کرنا اور اس جمعے تے تیسرا معنی کہ شہید مشاہدہ کرتا ہے اور شہید دا چوتھا معنی شاہد یشہد شہودن چوتھا معنی ہے کہ مدد کرنا کہ معنی ہے مدد کرنا شہید دا معنی مدد کرنا جس طرح قرآن پاک دے اندر اللہ رب العزت نے پہلے سپارے دے اندر فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ جس وقت کفار و مشرکین نے حضور دی بارگاہ چرس کی تھی نا کہ اے جیڑا تساں کلام اپنے کول بنا لے اندے ہو انجے فلانے تو آپ نے سورہ کوثر لٹکا دیتی رب نے فرمایا خانہ کعبہ دی دیوار دے نال سورہ کوثر لکھ کے لٹکا دے وہ اور انہاں نو آکھو اس جے صورت بنا کے لے آؤ فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اگر توانو اس سے شک ہے نا جیڑا اسی کلام یعنی قرآن پاک اپنے بندے تے نازل کیتا ہے فرمایا توانو شک ہے نا تو پھر انج کرو تسی بھی کوئی کلام ایو جا بنا کے لے آؤ ایک گل لمبی چوڑی چلی جائے گی لیکن میں اپنا معنی کرنا فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم اسی اپنا معنی نکالنا ہے فرمایا وَدْعُوا اور بلا کے لے آؤ شہداءکم تساں اپنے مددگار اتھے شہید دا معنی کے بن گیا اچھی بولو یار ٹھڈے پہ جاندے ہو میں نو مزہ نہیں آندا گل سن کے تے بولیا کرو شہید اتھے کے معنی مددگار ہن اتھے قرآن دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تسی اپنے مددگار بلا لے آؤ سچے آؤ تا ان کنتم صادقین سچے ہو بلاؤ اللہ تو علاوہ کسی اور نو نال لے آؤ تواڈی مدد کرے اور اس قرآن پاک جے کلام جیسا کلام بنا لے اور اس معنی دے اعتبار نال اسی ویکھنا ہے شہید کہیں دی مدد کردا کس دی مدد کردا
لوگو شہید اپنی جان دا جدو نظرانہ پیش کردا ہے نا، مولا دی رات پیش کر کے شہید دین اپنی قوم اور ملت، ملک و ملت دی مدد کردا ہے. وہ اپنی زندگی دا چراغ بجھا دیندا ہے، اپنی زندگی دا چراغ بجھا کے چلا جانا ہے، اپنی قوم دی زندگی دا چراغ روشن کر جانا ہے. خود مر کے دوسرا نو زندگی دا سلیقہ سکھا جانا ہے، اور اللہ دے دین ملک ملت واسطے اس دا مرنا تو زہری اعتبار ورنہ حقیقت وہ اس زہری موت تے دروازے تو گزر کے ایسی زندگی پا لیندا ہے کہ جس تو بعد موت دا تصور ہی نہیں آتا. اور جس طرح قرآن مجید وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. ہن مدد کردا ہے جس دی واضح مثال اپنے پاکستان اندر لے لو. پاک فوج سرحداں تے کھڑی، پاکستان دی فوج سرحداں تے کھڑی، اور سرحداں تے کھڑے ہو کے چاہے قربانی دی عید ہے، چاہے عید الفطر ہے، رمضان المبارک دا مہینہ آ گیا ہے، موسم آیا، لیکن او دن ہووے یا رات ہووے، ٹھنڈ ہووے یا گرمی ہووے، ہر دور وچ ہر موسم وچ او وردی پا کے دھوپ ہووے یا چھاں ہووے سرحد تے پارا دے کے کھڑے نے کہ کدیں دشمن میلی آنکھ بھی ادھے اٹھا کے نہ بیکے. اگر دشمن وار کردا ہے اس دا جواب دیندے نہیں، اور پھر جواب دین تو بعد جیڑا جوان اتھے مر جاندا ہے اس نو شہید کہندے ہیں، شہید ہو جاندا ہے. اس شہید نے اپنی قوم دی مدد کی تھی، اپنی جان تے کھیل چکا ہے، اپنی جان اپنا چراغ بجھا چکا ہے، چاہے اس دی عمر 25 سال ہے اجے جوانیاں چڑھدا پیا ہے، چاہے اس دی عمر 20 سال ہے 30 سال ہے، وہ اپنی جوانی اپنا روشن چراغ بجھا کے قوم دے چراغاں نو روشن کر کے خود شہید ہو چکا، دین نو بچیندا ہے. جس طرح امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کرب و بلا دے اندر اج لوگ انہاں گلاں چوں نہیں گزر نکل رہے، اپنی ایمان خراب کر رہے ہیں، انہاں گلاں چوں نہیں نکل رہے کہ کون حق وچ سی، یزید حق چ سی یا امام حسین حق چ سی. اگر یزید ہوندا حق تے امام علی مقام اس دے ہاتھ وچ بیعت کر لیندے، اگر وہ دین تے چلن والا ہوندا. یزید نے دین دیاں جڑاں کھوکھلیاں کر کے رکھ دیتیاں سن، شراب خوری عام ہو چکے سی، زنا خوری عام ہو چکے سی، اور ہر قسم دی نشہ جوا اس دے دربار تے عام ہو چکا سی. دین دیاں جڑاں کھوکھلیاں کر کے رکھ دیتیاں سن. تو امام علی مقام جدو شہید ہوئے، وقت شہادت سجدے دی حالت سر قلم کرایا، خود تو شہید ہو گئے، خود دنیا تو چلے گئے، خود شہید ہو کے سر انور نیزے دی نوک تے چڑھوا دیتا، کوفے دی گلیاں چے بس پھرایا جا رہا ہے، اور دمشق دیاں گلیاں چے پھرایا جا رہا ہے، اور یزید دے دربار تے امام علی مقام دے سر انور نو پھرایا جا رہا ہے.
خود دنیا تو چلے گئے، خود تو چلے گئے، مسجداں عباد کر گئے نے، مسجداں چ نماز پڑھی جا رہی ہے، امام علی مقام دا صدقہ ہے، مسجداں چ اذان ہو رہی ہے، اے امام علی مقام دا صدقہ ہے۔ اج آزادی دے نال گھر آ جا رہا ہے، تیری ماں بہن دی عزت محفوظ ہے، تو اے فقط امام علی مقام دی شہادت۔ فقط انہاں دی شہادت دا صدقہ ہے، اگر وہ شہادت نہ پاندے اج تیرے گھراں دے اندر مجرے ہو رہے ہو وانا، اج مسجداں چ اذان ختم ہو چکی ہو بیا، اج مسجداں وچ ممبراں تے بیٹھ کے اسی آزادی دے نال جیڑی تبلیغ کر رہے ہیں، دین اسلام نو پھیلایا جا رہا ہے، آج دے ملا دی کوئی قربانی نہیں، اگر قربانی دیتی ہے تو امام علی مقام نے دیتی ہے، جس نے یزید نے جڑا کھوکلیاں کیتیاں سن، امام علی مقام نے اپنا خون دے کے، اپنا خون دے کے، نوجوان علی اکبر دا خون دے کے، امام قاسم دا خون دے کے، علی اصغر دا خون دے کے، اپنے بھائیاں دا خون دے کے، اپنے ساتھیاں دا خون دے کے، گھر دا گھر لٹا کے، اپنے خیمیاں نو اگ لوا کے، پھر خود نیزے دی نوک تے چڑھ کے یہ سب کچھ دے گیا ہے، تو حسین دے کے گیا، یہ حسین دیتا ہے، میرے مصطفیٰ دے نواسے نے دیتا ہے، سید زادے نے دیتا ہے، اس سید زادے نے دین، قوم اور ملک و ملت بھی مدد کی، اور یہ مدد بھی آپ نے اپنے خون دے کے دیتی تھی، غیر دا خون بھی نہیں لگیا، اپنے گرانے دا خون دین دے گئے، مولا اے بھی قبول فرما، اے بھی قبول فرما، اے بھی قبول فرما، تو راضی حسین بھی راضی، اور اے مدد کی تھی۔ ہن اگے اللہ رب العزت نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کے دربار جڑا ایک نیکی کرے نا، ایک نیکی کرے، اللہ رب العزت اس نو اس دے بدلے 10 عطا کردا، کتنی عطا کردا ہے؟ 10 عطا کردا ہے۔ شہید جدوں قوم، ملک و ملت اور دین دی جدوں مدد کردا ہے، مدد کردا ہے، تو پھر کیا ہوندا ہے؟ وہ اپنی جان بجا دیندا ہے۔ اس دی مثال ایک دینا، ماچس تیلی ایک لو، اس نو جلاؤ، ایک چراغ اس جلایا، اس چراغ تو اگے چراغ جلدے گئے، ہزار ہاں چراغ، دیوے بلدے گئے، چراغ جلدے گئے، بظاہر وہ ایک چھوٹی جی تیلی ہے، جل چکی ہے، راکھ ہو چکی ہے، لیکن دل دی اکھ نال ویکھو، ذرا سوچو کہ ایک تیلی چھوٹا جا وجود ہے، اپنی جان نو ختم کر گئی ہے، لیکن ہزاراں چراغ جلا چکی ہے، ہزاراں چراغ روشن کر چکی ہے۔ اسی طرح شہید جدوں اپنی زندگی تے کھیل جاندا ہے، خود اپنی زندگی نو جلا کے چلا جاندا ہے، لیکن ہزاراں چراغ روشن کر کے جاندا، ہزاراں چراغ روشن کر کے جاندا ہے۔ اور فرمایا ایک دے بدلے رب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کرو 10 عطا کردا ہے۔ شہید جدوں اس دنیا تو جاندا ہے نا، ایک جان رب نو دیندا ہے، اس دے بدلے رب اس نو 10 جانا عطا کردا، 10 جانا عطا کردا ہے، جس دے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور انہاں لوگاں نو جڑے اللہ دی راہ تے شہید ہو جاندے نے، پہلے تو فرمایا نا انہاں نو مردہ نہ آکھو، پھر فرمایا انہاں نو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، مردہ ذہن وچ آنا ہی نہیں، باندھے ہیں نا سوچ آندی ہے، بیٹھیاں این سوچ آندی ہے
کئی سوچا گمان، اس کو گمان آدن سوچ آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، یہ گل ہی ہو بیا، اے ہی ہو بیا. رب فرماندا یہ خیالاں وچ بھی یہ گل نہیں آنی کہ جیڑا میری رات شہید ہو ونجے اس دے بارے خیال وچ بھی نہیں آنا کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، وہ رزق کھاندا ہے. تانوں پتہ نہیں، تانوں اس دی زندگی دا پتہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وہ خوش ہیں انہاں نعمتاں نے، نعمتاں تے جڑیاں نعمتاں رب نے انہاں نوں عطا کیتیاں. اور اللہ رب العزت خود بھی اللہ تعالیٰ دی طرف بشارتاں پاندے نے اور خود وہ آپ بھی بشارتاں دیندے نے. فرمایا وہ ایسے لوگ نے کہ انہاں نوں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ ایسی زندگی چ آ گئے. تو پھر آؤ آخری پنجواں معنی شہید دا پنجواں معنی کہ شہید یشہد شہیدا، شہید یشہد شہودا، پنجواں معنی گواہی دیونا. کیرا معنی ہے؟ گواہی دیونا. اس معنی دے اعتبار نال او قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تساں اپنے لین دین، یعنی جیڑا بندہ لین دین کردا ہے نا، فرمایا جیڑے بندے لین دین کردے نا آپس وچ تسیں دو گواہ بنا لے کر لین دین دے معاملے. ہن فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا گواہ بناؤ، شاہد یشہد شہودن گواہ بنا گواہی دیونا. ویسے تو انسان زندگی دے اندر قول اور عمل دے نال ہزار ہاں گواہیاں دیندا. کئی ایسے لوگ بھی نے تھانے تے جا کے جھوٹیاں گواہیاں دیندے نے. خدا را انہاں جھوٹیاں گواہیاں تو بچو، لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت. اور جدوں خدا دی لعنت ہو ونجے نا بندہ، لعنت خدا دی آ ونجے تو بندہ لعنتی بھی بن جاندا ہے. جویں شیطان نو ایک دفعہ لعین فرمایا نا اور ساری زندگی تا قیامت صبح قیامت اللہ تعالیٰ نے لعین فرما دی. اور فرمایا گواہ بناؤ. ہن اسی یہ پتہ کرنا ہے کہ شہید کس طرح گواہی دیندا ہے. انسان حق گل کرن واسطے گواہی دیندا ہے، حق گل ثابت کرن واسطے گواہی دیندا ہے. دو فریقاں دا اگر رولا ہوئے دوواں طرفوں گواہ ہسن اور گواہی او ہونی ہے جیڑا بندہ موقع تے موجود ہوئے. یہ نہیں کہ معاملہ اتھے ہوئے بندہ کالا باغ بیٹھو ہوئے گواہی واسطے اتھو والے بندے نو بلاؤن دے بجائے کالا باغ چو بندہ بلائے بھئی تو میری طرف قسم اور قرآن چاہ دے. یہ جے بندے کئی عدالتاں دے دروازے تے بیٹھے ہوندے کہ تو میں نو اتنے پیسے دیویں نا تو میں تیرے جا تو قرآن چاہی کھڑے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہرکہ گواہی اس گل دی دینی چاہیے جیڑی اکھیاں نال ویکھو اور کناں نال سنو اور اس نو ودا چڑھا کے نہ بیان کرو، اتنا دسو جتنا ویکھیا. تو آیا شہید کس گل دی گواہی دیندا؟ لوگو شہید جدوں اپنی جان دا نذرانہ رب دی بارگاہ پیش کردا ہے نا، او شہادت جدوں حاصل کردا ہے او جان دے کے اے ثابت کردا ہے اور گواہی دے رہا ہوندا ہے کہ جس دین اسلام دی خاطر میں اپنی جان دے رہا ہاں اے حق کے اور سچ. جس دین اسلام دی خاطر میں جان دے رہا قربانی دے رہا اے دین حق ہے اور سچ ہے اور اس دین تو علاوہ نہ کوئی دین حق ہے اور نہ کوئی سچ. اس چیز نو ثابت کرن واسطے وہ اپنی جان دا نذرانہ بھی دے دے اور گواہی دے رہا ہوندا.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا نے فرمایا جڑا اللہ تعالیٰ دے رب ہون تے اور اسلام دے دین ہون تے اور محمد دے نبی ہون تے راضی ہے، اس واسطے جنت واجب ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے تعجب کیتا، حیران ہوئے، اور پھر فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ ایک اور عمل ہے جس دے نال بندے نو 100 درجے مل دے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک اور عمل ہے جس دے نال بندے نو 100 درجے مل دے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ کیڑا عمل ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ دی راہ تے جہاد کرنا، اور جہاد کر کے شہید ہونا۔ جدو انسان شہید ہوتا ہے تو اللہ رب العزت 100 درجات عطا فرما دینا، اور ایک درجے تو دوسرے درجے دے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ، یعنی اتنا مقام ہے جڑا اللہ دی راہ تے شہید ہوگا۔ تو سامعین زیوکار، اللہ تعالیٰ دے شہید دی اس گواہی دے بدلے نہ صرف اس دیاں خطاواں نوں معاف کردا ہے، گناہاں تے کلمے اف پھیر دیندا ہے، بلکہ جنت وچ اس نوں 100 درجات بھی عطا کر دیندا ہے، بلند درجے عطا کردا ہے۔ اور یہ درجات اتنے بلند ہونے نے کہ ہر 2 درجاں دے درمیان، زمین اور آسمان دے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہر درجے دے درمیان، یعنی پہلا درجہ اور دوسرے درجے دے درمیان زمین آسمان جتنا فاصلہ، پھر اگلا درجہ، پھر زمین آسمان جتنا فاصلہ، اتنا رب مقام عطا کردا ہے، اتنے درجے عطا کردا ہے۔ تو سامعین زیوکار، اے او شہید دے 5 معنی سن۔ دعا ہے کہ مولا کائنات اگر شہید دے مقام دا پتہ چل جائے، یہ جڑے مقام میں بیان کیتے نے اتنا بھی پتہ ہوئے تو ہر بندہ شہادت دی موت منگن نو تیار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو بھی ایسے میدان عمل لے جائے کہ جس میدان وچ حق و باطل دی لڑائی ہوئے تے سانو بھی شہادت دی موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔